الرحیم۔ جو حضرات سوال و جواب سن رہے ہیں، نمازیوں کا احترام کیجیے۔ کسی نمازی کو ہرگز سامنے سے گزرنا یا تکلیف دینا جائز نہیں۔ پوچھتے ہیں کہ مسیحیوں کو کرسمس کی مبارکباد دینا کیسا ہے، اور کرسمس کے موقع پر مسیحیوں کی طرف سے ہدیہ دی جانے والی چیز کھا سکتے ہیں یا نہیں؟ پہلی بات یہ ہے کہ کسی بھی مذہبی تہوار میں آپ کا مسلمان کا شریک ہونا جائز نہیں ہے، خاص طور پہ جب وہ اس جیسا باطل بنیاد پر ہو کہ الیاذ باللہ واستغفر اللہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، یا خدا نخواستہ ان اللہ ثالث ثلاثہ خدا تین ہے، الیاذ باللہ جبرائیل، عیسیٰ اور اللہ۔ یہ ان کے کھلے عقیدے ہیں اور یہ اس پہ ایمان رکھتے ہیں، ہولی ٹرینٹی جسے کہا جاتا ہے، اس پہ یہ ایمان رکھتے ہیں اور یہ ان کے ایمان کا لازمی جز ہے۔ خود ان کو سمجھ نہیں آتا وہ ایک الگ بات ہے۔ ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے باہر ملک میں ایک عیسائی پادری سے ملاقات ہوئی۔ حضرت نے ان سے کہا ایک بات بتائیے کہ تثلیث کیا چیز ہے؟ درمیان میں ترجمان تھا، اس کے ذریعے سے سوال کیا۔ ایسی آئے بائیں شائیں ادھر ادھر کی حضرت نے کہا سیدھی بات کرو، اصل بات کرو۔ تو اصل بات ہے ہی نہیں۔ اصل بات تب ہوتی ہے جب وہ کتاب میں ہو، اصل بات تب ہوتی ہے جب وہ پیغمبر سے منقول ہو۔ اس بارے میں کوئی چیز کسی کتاب میں بھی نہیں جو مستند ہو اور پیغمبر سے بھی منقول نہیں ہے۔ یہ ان کا عقیدہ ہے۔ البتہ اگر وہ آپ کے پڑوسی ہیں، آپ کے کاروبار میں اٹھنا بیٹھنا ہے اور ایسے موقع پہ وہ آپ کو کوئی چیز پیش کریں کھانے کی، بشرط یہ کہ وہ غیر اللہ کے نام پر نہ ہو، پھر وہی شرط ہے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کئی مقامات پہ فرمایا ہے وَمَا أُحِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ، اور حرام ہے وہ چیز جو اللہ کے سوا کسی اور کے نام پہ نظر ہو، کسی اور کے نام کی بلی ہو، کسی اور کے نام کی قربانی ہو، یہ چیزیں جائز نہیں ہیں۔ ہاں، اس نے دوستی میں آپ کے ساتھ محبت کے اظہار میں کوئی چیز خرید لی اور وہ آپ کو پیش کر دی، آپ لے بھی سکتے ہیں اور کھا بھی سکتے ہیں، لیکن اس میں احتیاط کرنی پڑے گی کہ وہ ان کی کوئی رسم کا کھانا نہ ہو، ان کی کسی نظر کا کھانا نہ ہو، تو پھر آپ کھا سکتے ہیں۔ اسی پہ آج الحمدللہ ہم نے بات کی۔ آگے پوچھتے ہیں کہ دین کی دعوت کی نیت سے غیر مسلموں کے تہوار میں شرکت کرنا کیسا ہے؟ احتیاط کے ساتھ ایک حد تک جہاں آپ سے شرک سرزد نہ ہو۔ یہ کیسی دعوت ہوگی الیاذ باللہ کہ آپ ان کو دعوت دے رہے ہیں اور پتہ چلا کہ آپ بھی شرک میں مصروف ہیں۔ آپ ان کو دعوت دینا چاہتے ہیں اور آپ بھی الیاذ باللہ حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا جاننے لگے، تو یہ دعوت تو پھر آپ کو دعوت کی ضرورت ہے، وہ تو رہ گئے کہیں پہ۔ جن چیزوں سے اگر آپ محفوظ ہیں اور آپ کے پاس تجربہ ہے، اعتماد ہے، پھر آپ جا کے ان سے مل سکتے ہیں اور ان کے ساتھ بات کر سکتے ہیں، لیکن مذہبی تہواروں میں شریک ہو جانا یہ مومن کے لیے جائز نہیں۔ یہی تو ہمارا ان کا فرق ہے۔ ہم مسلمان ہیں، ہمارا مذہب اسلام ہے، وہ ہندو ہیں یا عیسائی ہیں، ان کا مذہب کچھ اور ہے۔ اگر آپ مذہب میں ہی مخالطت شروع کر دیں تو پھر پہچان نہیں رہے گی، مسئلہ بن جائے گا، اس لیے احتیاط ضروری ہے۔ اسٹیٹ لائف انشورنس کرانا جائز ہے یا منع ہے؟ اپنے کاروبار کی، دفتر کی، مشینری کا، انویسٹمنٹس کا علماء نے مجبوری کی وجہ سے اجازت دی ہے، اس لیے کہ بغیر انشورنس کے اکاؤنٹ نہیں کھلتا، بغیر انشورنس کے آپ کی سیکیورٹیز نہیں بنتی، لون نہیں ہوتا، تو اس لیے علماء نے بامر مجبوری شدید حاجت کی صورت میں چیزوں کی انشورنس کرانے کی اجازت دی ہے۔ اپنی جان کی انشورنس کرانا، اپنے بچوں کی انشورنس کرانا حرام ناجائز ہے۔ اللہ ہی آپ کو زندہ فرماتے ہیں، اللہ ہی آپ کو ماریں گے، اس کے بعد ان کا وکیل اللہ ہے، آپ کو اتنی زیادہ فکر کی ضرورت نہیں ہے۔
اور یہ حرام اس لیے ہے کہ جو آپ کی زندگی کی ضمانت لے رہے ہیں وہ خود انسان ہیں. ان کے پاس کیا گارنٹی ہے کہ آپ کے مرنے کے بعد وہ ہوں گے؟ یا ہو سکتا ہے آپ سے پہلے وہ انشورنس کی بلڈنگ ہی گر جائے نیچے، اللہ نہ کرے سارے مر جائیں. تو یہ کس طرح آپ سے یہ وعدہ کرتے ہیں کہ آپ کے مرنے کے بعد ہم بچوں کو پیسے دیں گے؟ یہ بات درست نہیں، ناجائز ہے. کہتے ہیں کہ غنیت الطالبین میں ہے کہ بہت سارے فرقے ہیں، اور ان میں ایک فرقہ ناجیہ ہے، اور ان کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ فرقہ ناجیہ اصحاب حدیث ہیں. کیا اس سے مراد اہل حدیث ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ غنیت الطالبین حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، اور جنہوں نے وہاں اصحاب حدیث فرقہ ناجیہ کو کہا ہے، شیخ عبد القادر جیلانی خود کون تھے؟ غیر مقلد تھے وہ؟ ہرگز نہیں، حنبلی تھے وہ. امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی فقہ پہ عمل کرتے تھے، اور اپنے بچوں کو بھی انہوں نے فقہ پر عمل کرنے کی نصیحت فرمائی. اس لیے ایک حنبلی کی قول کو آپ اپنی طرف کھینچ رہے ہیں، یہ زیادتی ہے. اگر وہ واقعی فرماتے کہ جی یہ جو ہر وقت اپنے آپ کو جو اہل حدیث کہتے ہیں اصل میں تو یہ غیر مقلد ہے، تو اگر ایسا ہے تو پھر شیخ عبد القادر تو ہرگز غیر مقلد نہیں تھے. پھر اہل حدیث سے کون مراد ہے؟ امام ترمذی نے کہا ہے ہم اہل الحدیث کا یحییٰ ابن معین کا احمد ابن حنبل، یہ ہیں اہل حدیث. اہل حدیث سے مراد یہ نہیں ہے کہ ٹانگے مشرق اور مغرب میں کر لو اور کھڑے ہو جاؤ زور سے آمین کہو نا. اہل حدیث آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ اہل حدیث بہت بڑے بڑے لوگ ہیں. امام احمد ابن حنبل 10 لاکھ حدیث حضرت کو زبانی یاد تھی، اور امام بخاری یہ اہل حدیث میں سے، امام ترمذی، امام مسلم، امام ابو داؤد، یہ ہیں جو حدیث کی زندگی حدیث کے لیے وقف کر چکے ہیں. یہ کسی لوگوں نے کچھ اور مطلب اس کا نکال لیا ہے، اس زمانے میں یہ لوگ تھے ہی نہیں. یہ تو بعد میں نواب صدیق حسن خان قنوجی کی مہربانی ہے. پوچھا ہے کہ نیا سال منانا اور اس حوالے سے ہونے والی تقریبات میں شریک ہونا کیسا ہے؟ اگر آپ کسی شرکیہ عقیدے کے مطابق اس میں شریک ہوتے ہیں، حرام، ناجائز، گناہ کبیرہ ہے. ہاں اگر وہ اتفاقی طور پہ آپ کی کسی سے ملاقات ہو گئی اور آپ نے ان کو کہا کہ جی نیا سال شروع ہو گیا، مبارک ہو، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن یہ ایک ٹول ہے، ایک آلہ ہے تاریخ جاننے کا. بس ہماری اصل تاریخ ہے وہ اسلامی ہے، وہ ہجری ہے. اس نئے سال میں لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہوتا ہے، اکثر لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہے کہ آج کل سے نئی محرم شروع ہو رہی ہے. ایسے ادھر ادھر لگے ہوئے ہوتے ہیں، اور اس نئے سال کے لیے جناب ایک ہنگامہ ہے. یہی تو مسئلہ ہے نا جی، کہ اپنی چیزیں بھول گئے اور دوسروں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. جواب یہی ہے کہ اہتمام کے ساتھ منانا ناجائز ہے. اتفاقی طور پہ کسی کو آپ نے دعا دی تو کوئی گناہ نہیں ہے. میں نے نفلی روزہ رکھا لیکن کسی وجہ سے پورا نہ کر سکا، کیا میرے اوپر کفارہ؟ نفلی روزے کا کفارہ نہیں ہوتا، صرف قضا ہوتی ہے. کفارہ فرض روزے کا ہوتا ہے، یہ اصول ہے. اس لیے آپ اس روزے کی جگہ ایک اور روزہ وجوباً رکھیں گے. لزم النفل بالشروع، فقہائے حنفیہ کا قاعدہ ہے کہ کوئی نفل کام جب آپ نے شروع کر دیا اب یہ لازم ہے. اب آپ نے اللہ کے ساتھ معاہدہ کر لیا ہے، کیا اللہ کو دھوکہ دینا ہے؟ استغفر اللہ، نہیں دینا ہے. تو کام پورا کرنا ہے. اگر درمیان میں ٹوٹ گیا، اگلے دن دوسرا روزہ رکھیں. نماز چھوٹ گئی، دوسرے وقت میں مزید پڑھ لیں، لیکن پورا کرنا ضروری ہے. کفارہ نہیں، قضا ہوگی. فجر کے بعد قضا نماز ادا کرنا کیسا ہے؟ فجر کے بعد سورج عین طلوع ہونے تک اور عصر کے بعد سورج عین غروب ہونے تک قضا نماز کی اجازت ہے، پڑھی جا سکتی ہے. لیکن اس کی ایک شرط ہے. وہ شرط یہ ہے کہ اس پر گواہ نہ بنائیے. آپ مسجد میں فجر کے بعد اب قضا نماز پڑھ رہے ہیں، پوری مسجد آپ کو دیکھ رہی ہے، تو دیکھتے ہی سمجھ جاتے ہیں کہ یہ قضا نماز پڑھی جا رہی ہے. تو یہ کیسی قضا ہے جس پہ پورا محلہ گواہ ہو رہا ہے؟ اس لیے علماء نے کہا پڑھ سکتے ہیں، لیکن کنارے پہ، پلر کے پیچھے، دیوار کے پیچھے، گھر کے کمرے میں، دکان میں، دفتر میں جائیں وہاں پہ پڑھیں. پہلی صف میں آپ قضا نماز پڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ بات ٹھیک نہیں ہے. اس لیے کہ حدیث میں منع فرمایا گیا ہے قضا پہ لوگوں کو گواہ نہ بنائیے، یہ گناہ ہے.
پڑھ سکتے ہیں البتہ، لیکن عین جس وقت سورج نکل رہا ہو اس وقت منع ہے۔ اگر شوہر بیوی کو ایک ساتھ 3 طلاق دے دے تو ایسی صورت میں رجوع کا کیا طریقہ ہے؟ ایسی صورت میں یہ رجوع کا طریقہ ہے کہ ایک اور بیوی کا انتظام کیجیے، اس لیے کہ آپ نے بہت زیادتی کر دی، آپ نے اللہ کی طرف سے دیے ہوئے اختیار کو آپ نے استعمال کر لیا اور بے دریغ استعمال کیا ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ اور اس کے بعد آنے والے بزرگ سب فرض بات پہ متفق ہیں کہ 3 طلاق کے بعد رجوع کی گنجائش نہیں ہے۔ 3 طلاق کے بعد تجدید نکاح کی گنجائش نہیں ہے۔ کب تک نہیں ہے؟ حتیٰ تنکح زوجا غیرہ، سورہ بقرہ اٹھا کے دیکھ لیجئے، سیقول سپارے میں اللہ نے فرمایا جب تک کسی اور سے شادی ہو نہ جائے، کسی اور سے شادی ہو جائے اور پشیمان ہو جائے، 6 مہینے بعد، سال بعد دماغ ٹھکانے آ جائے اور شوہر ان سے کہے کہ میری بیگم جو ہے وہ واپس میرے نکاح میں آ جائے، تو پھر علماء نے اجازت دی ہے، ہو سکتا ہے، ورنہ ایسے براہ راست یہ گناہ ہے، بہت بری بات ہے۔ قرآن کہتا ہے طلاق و مرتان، طلاق تو 2 ہیں۔ یہ جو مسئلہ ہے مشہور 3 طلاق کا، اصل بات یہ تھی کہ زمانہ جاہلیت میں اور اس کے بعد عرصے میں لوگ اپنی بیگم کو بے شمار طلاقیں دیتے تھے، دن میں درجن طلاق دے دیتے تھے اور کبھی 1000 طلاق دے دیتے تھے۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ ممانعت فرمائی کہ تم لوگ کیا کر رہے ہو، اتنی زیادہ طلاقیں، ضرورت کیا ہے اتنی طلاقوں کی؟ اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو قانون کی شکل دے دی کہ آج کے بعد طلاق میں کوئی مذاق نہیں چلے گا، جو طلاق ہوگی وہ طلاق ہوگی، 1 دے دی، 2 دے دی، تیسری دے دی، معاملہ ختم۔ اب اس کے بعد تجدید نکاح بغیر کسی اور نکاح میں جائز نہیں ہے، اور قرآن کریم میں تفصیل موجود ہے۔ ایک خاتون عدت میں ہو اور اس سے کوئی نکاح کر لے، کیا اس کا نکاح باطل ہے، گناہ کبیرہ ہے، حرام ناجائز ہے؟ مفتیان نے یہاں تک کہا ہے کہ امام وقت کو اجازت ہے کہ عدت میں نکاح کرنے والے کو سزائے موت دے دے، اور خلیفہ کو اجازت ہے کہ عدت میں نکاح کرنے والے کو عمر قید کی سزا دے دے۔ اتنا بڑا یہ گناہ ہے اور یہ نکاح معتبر نہیں ہے۔ نکاح کے بعد رخصتی سے پہلے طلاق کی صورت میں مہر اور عدت کا کیا؟ عدت تو نہیں ہے، کیونکہ عدت ہوتی ہے خلوت صحیحہ سے، یعنی میاں بیوی تنہائی میں ساتھ رہے ہوں، جب تک وہ نہیں رہے عدت نہیں ہے، اور مہر آدھا دینا ہے، نصف مہر دینا کافی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا ہما الا فرجته ولا حاجة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين. اللهم حلل مشكلاتنا واقض حاجاتنا وادفع عنا بلياتنا واشف مرضانا واسمع دعواتنا إنك سميع الدعاء. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ آنے والے دنوں میں انشاءاللہ تعالی ہمارے لغت عربی معہد جو طلباء کو عربی پڑھائی جاتی ہے اس کی آخری کلاس بھی ہے، اور انشاءاللہ اس کے بعد پھر بخاری شریف کا آخری سبق بھی ہونے والا ہے، اس کے بعد پھر سالانہ امتحانات ہیں۔ دعا کیجئے اللہ تعالیٰ ان تمام پروگراموں میں ہماری مدد کر دیں، نصرت کر دیں، عافیت کر دیں، اور یہ شہر میں جو دوبارہ سے کچھ شرپسندوں نے ایک فساد برپا کرنے کی کوشش کی ہے، اللہ تعالیٰ ان کے شر فساد سے مسلمانوں کو محفوظ رکھیں، ان کو ہدایت نصیب کر دیں، ہر ظالم کو، ہر غاصب کو، ہر ظلم کرنے والے کو اللہ تعالیٰ ہم سے دور کر دیں۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ۔